چھوڑا گیا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی اس کو اون کرنے والا نہیں۔ کوئی اس کا وارث نہیں ہے، کوئی شہر کا رکھوالا نہیں ہے، اور یہ تاثر عام کیا گیا اس شہر میں۔ کورنگی والوں، اس شہر کے وارث تم ہو۔ یہ شہر لاوارث نہیں ہے، یہ شہر پورے پاکستان کا وارث ہے۔ کوئی اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ اس شہر کو کسی طرح سے لوٹ کر کھا جائیں گے اور ہمیں بعد میں آ کر امداد کریں گے، تصویر کھنچوائیں گے، تو اس شہر والوں کی معصومیت، شرافت کا اگر کسی نے غلط مطلب نکال لیا ہے تو اب وہ ٹائم آ گیا، ہے کہ ہم پورے پاکستان کو بتائیں کہ یہ شہر اپنی رکھوالی کرنا جانتا ہے، یہ شہر اپنے حقوق لینا جانتا ہے، اور اگر کوئی اس کے حقوق اب نہیں دے گا تو ہم چھینیں گے انشاءاللہ تعالی، اس شہر کے حقوق چھینیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کورنگی والوں، ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، ہم نے چوروں سے بچنے کے لیے 30 سالوں سے زائد عرصے سے ہم نے اس شہر کی چوکیداری کسی کو دی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے حقوق کی رکھوالی کے لیے، کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ہم نے اسپتالوں میں دواؤں کے لیے، ہم نے اپنے گھر میں آنے والے پانی کے لیے، ہم نے سیوریج کے نظام کے لیے، ہم نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، اور ہم نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم نے کسی کو چوکیداری دی تھی شہر کی، اور صرف ووٹوں سے چوکیدار نہیں بنایا۔ ایک کورنگی گواہ ہے، ہزاروں ماؤں نے اپنے نوجوان بچوں کی قربانی دی، لاشیں دیے، ہم نے 32-35 سالوں سے پیسے دیے، فطرہ زکوٰۃ دیا، کھالیں دی، پابندی سلاسل ہوئے، ماؤں نے اپنے جوان بچوں کو دفنایا ہے، ماؤں نے اپنے جوان بچوں کو 5-5 7-7 سالوں سے نہیں دیکھا، لاپتہ ہیں، جیلوں میں ہیں، قبروں میں چلے گئے، لیکن ہم نے اپنے ماتھے پر بل نہیں لے کر آئے، اور ہم نے یہ سوچا کہ چلو اور موقع دو، اب کچھ اچھا ہو جائے گا، نہیں، میرے کورنگی کے، میری ماں بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں ان 35 سالوں میں پتا چلا کہ ہم نے جن کو اپنے شہر کی چوکیداری دی تھی، انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر پچھلا دروازہ کھولا ہے اور اس شہر کو لوٹا ہے۔ آج میرا غم یہ نہیں کہ اس شہر کو چوروں نے لوٹ لیا، بلکہ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ اس کے چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر اس شہر کو لوٹا ہے۔ ہمیں اس شہر کے چوکیدار کو بدلنا ہے۔ بولو تیار ہو، بولو تیار ہو۔ اس شہر کا چوکیدار چور ہو گیا، اس شہر کا چوکیدار چور ہو گیا، اس نے لوٹا ہے، اس نے میری نسلوں کو لوٹا ہے، سودا کر دیا، میری جو نسل ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کا بھی سودا کر دیا، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے مال بنانے کے لیے میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بیچ دیا۔ آج اس کورنگی کی گلیوں میں آج بھی بارش کا پانی کھڑا ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، گھر سے باہر
نکلو تو کچرے پر پیر رکھو، گھر کے اندر کچرا آتا ہے، ذرا سی بارش ہو تو نالے کا پانی گھر کے اندر، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ سڑکیں ٹھیک ہیں، گھر سے باہر نکلو نوکری کے لیے جاؤ تو اس شہر کے نوجوانوں کی نوکریاں کسی نے جعلی ڈومیسائل بنا کر ہتھیا لی ہیں، نہ اسپتالوں میں دوا ہے، نہ اسکول میں تعلیم ہے۔ آج جب ان مسائل کا ذکر کرو، کہو کہ ہمارے ایسے حالات کیوں ہیں، اس کو بدلو۔ جس کو ہم نے ووٹ دیا جب مجھ سے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہیں پینے کا پانی دیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے سیوریج کو ٹھیک کریں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے گھر کے آگے سے کچرا اٹھائیں۔ گورنگی کے میری ماں بہنوں، گورنگی والوں، مسئلہ اختیار کا نہیں ہے۔ اگر اختیار نہیں تھا تو 4 سالوں تک حرام کمانے کا اختیار تھا۔ ابھی ہم نے اب سے چند دنوں پہلے پورا ان کا حساب کتاب پیش کیا ہے۔ 125 ارب روپے خرچ کر دیے، 125 ارب روپے خرچ کر دیے، اور کراچی آج تباہ برباد ہو گیا ہے۔ مسئلہ اختیار کا نہیں، مسئلہ کردار کا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں تمہیں بتاتا ہوں اختیار گیا کب، اختیار گیا کب؟ اختیار 2016 میں گیا، 2013 میں گیا اختیار، 2013 میں اختیار گیا، 31 اکتوبر 2013 میں جب اختیار گیا تو اختیار کے نہ ہونے والوں کا رونا جو روتے ہیں، ان کی ذرا تاریخ دیکھو تو 31 اکتوبر 2013 میں یہ ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھی، ان کے وزیر تھے، ان کے ایڈوائزر تھے، ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کراچی والوں کے حقوق کو دے دیا، اور اس کے بعد 1-2 دنوں تک منسٹر نہیں رہے۔ 2015 تک وزیر رہے اسی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ساتھ، 2016 تک گورنر رہے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ، اور 2-2.5 سالوں تک کوئی شہر نہیں بند کرایا، کوئی ریلی نہیں نکالی، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ آج کہو کہ پینے کا پانی دو تو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے۔ آج بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا۔ ہم نے جس کو چوکی داری دی تھی اس نے میرے گھر کو لوٹا ہے، میرے بچوں کا سودا کیا ہے، میری نسلوں کا سودا کیا ہے۔ ہمیں اب ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ان چوروں سے، اس چوکیدار جو کہ چور نما چوکیدار ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بولو تیار ہو، بولو تیار ہو، بولو تیار ہو۔ وہ آخر تک تیار ہے گورنگی والے؟ اب سنو، اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، تو کہتے ہیں صوبہ بنائیں گے مہاجروں کے لیے، کہتے ہیں مہاجروں کے لیے صوبہ بنائیں گے۔ اب پانی مہاجروں کو جب ملے گا جب مہاجروں کے لیے صوبہ بنے گا، اب کچرا جب اٹھے گا جب مہاجروں کے لیے صوبہ بنے گا۔ ان کی شکلیں دیکھو، یہ حرام کھا کے 2 مرلے کے پلاٹ جتنا منہ ہو گیا ان کا، یہ کراچی کی ایک گلی الگ نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے، میری مائیں بہنیں یہاں پر ہیں، گورنگی کی ماں بہنوں، صوبہ کیسے بنے گا؟ آئینی طور پر اسمبلی میں ووٹ نہیں ہیں، ان کے ووٹ نہیں ہیں، 2/3 اکثریت چاہیے صوبہ بنانے کے لیے۔ انہوں نے آج تک اسمبلی میں تقریر نہیں کی ہے، یہ تمہیں آ کر بولتے ہیں صوبہ بنائیں گے، تو آئینی طور پر تو صوبہ نہیں بن سکتا۔
تو اس کے بعد پھر لڑائی کا راستہ رہ جاتا ہے. لڑے گا کون؟ یہ آ کر لڑیں گے؟ نہیں. میری ماں بہنوں، تمہارے بچوں کو، تمہارے نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو ایک دفعہ پھر ہتھیار دیں گے. ایک دفعہ پھر 14 قبرستان آباد کرائیں گے. ایک دفعہ پھر لاپتہ کرائیں گے ایک نسل کو. ایک دفعہ پھر جیلوں میں بھیجیں گے. اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس کے بعد پیپلز پارٹی ان کے پاس آ جائے گی اور ان کو 2 وزارتیں آفر کر دے گی تو ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے، اجرکیں ڈالیں گے اور دوبارہ صوبے کا نعرہ بھول کر دوبارہ ان کے ساتھ حکومت میں چلے جائیں گے. تو بولو بولو میری ماں بہنوں، کیا تم اپنے بچوں کو کٹوانے کے لیے، مروانے کے لیے تیار ہو؟ ان کے لیے بولو کراچی والوں، کیا ان کے لیے اپنی ایک نسل کو اور کٹوانے کے لیے تیار ہو؟ اگر نہیں تیار ہو تو اپنے بچوں کے خون کو پینے والوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ گیٹ ہے، ان کا کام خون چوسنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا. ان کو صوبہ ووبہ نہیں بنانا. یہ صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو کمایا ہے، اپنی سیاست، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے. اگلی دفعہ الیکشن میں آئیں گے ووٹ لینے کے لیے تو کیا دکھائیں گے؟ تمہیں کیا بتائیں گے؟ تمہیں یہی لالی پاپ دیں گے کہ تیار رہو، اب مسئلہ حل ہو جائے گا، اب ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں. یہ کورنگی کی ایک گلی الگ نہیں کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے. یہ ایک فون پر سودا کر دیں پوری قوم کا. انہوں نے اتنے حرام کمائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دن حکومت سے باہر رہیں گے، یہ جیلوں میں چلے جائیں گے. یہ ایک نسل کو پھر تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. تو اے مہاجروں، اے سندھیوں، اے پختونوں، بلوچوں، کراچی کے رہنے والے، ساری زبانیں بولنے والوں، دیکھو پاک سرزمین پارٹی نے اس کراچی والوں کے مسائل کا حل بتایا ہے. ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے. اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ ہم نے 6 نکات پیش کیے. سب سے پہلے تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، اگر تمہیں کراچی والوں سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو پہلے میری گنتی پوری کرو، پہلے مجھے صحیح گنو. چیف جسٹس کہتا ہے ہم 3.5 کروڑ کراچی والے ہیں. آصف زرداری کہتے ہیں ہم 3 کروڑ ہیں. اور سرکاری کاغذ کہتا ہے کہ ہم 1,60,00,000 ہیں. ہم کتنے ہیں؟ ہمیں صحیح بتاؤ کہ ہم کتنے ہیں. اگر تم ہماری گنتی صحیح نہیں کر سکتے تو تمہاری ساری باتوں پر ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے. اگر تم ہمیں، اے پاکستان کے حکمرانوں، اگر تم ہمیں صحیح گن نہیں سکتے، اگر تم ہماری گنتی صحیح نہیں کر سکتے تو ہمیں تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں ہے. تو پوائنٹ نمبر 1، ہمارے نکات کے 6 نکات ہم نے پیش کیے. پہلا نقطہ یہی ہے کہ کراچی والوں کی گنتی پوری کرو، صحیح گنو. اگر ہمیں صحیح گن لو گے تو ہماری آج جو 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یہ 42 سیٹیں اس کراچی سے ہوں گی. ہماری جو 44 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یہ 90 کے قریب 90 سیٹیں اس کراچی سے ہوں گی. پھر جو کراچی سے جیتے گا وہ سندھ میں حکمرانی کرے گا. پھر جو کراچی سے جیتے گا وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بنائے گا، اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنے گا. جس دن یہ گنتی صحیح پوری ہو گئی پھر کراچی سے جو جیتے گا وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنائے گا. تو نمبر 1، پہلے ہماری گنتی پوری کرو. نمبر 2، کہ اس پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری دی گئی. اس پاکستان کو کہ صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی. 18ویں ترمیم کے بعد اس صوبائی خود مختاری سے میرا وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گیا. وہ سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہو گیا. جمہوری وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ڈکٹیٹر. اس نے ساری خود مختاری اپنے آفس میں رکھ لی. اس نے ڈسٹرکٹ کو خود مختار نہیں کیا، اس نے شہروں کو خود مختار نہیں کیا، اس نے یونین کاؤنسل کو خود مختار نہیں کیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ صوبائی خود مختاری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر کراچی کی گلیوں تک پہنچاؤ.
सिंध की गलियों तक पहुंचाओ, सिंध के डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाओ, सिंध के गांव गोठों तक पहुंचाओ, कराची से लेकर कश्मीर तक पहुंचाओ। हमारा तीसरा मुतालबा है कि ये जो पाकिस्तान का पैसा, जो कि हमारा कमाया हुआ पैसा है, ये जो NFC अवार्ड मिलता है, इसको वजीर आला लेकर बैठ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं पैसे दूं, मेरी मर्जी में जिसको चाहूं फंड ना दूं। किसी के जात के पैसे नहीं हैं, किसी के अपने जात के पैसे नहीं हैं। मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं तंबी कर रहा हूं कि ये किसी के जात के पैसे नहीं हैं, ये हमारे पैसे हैं जो तुम्हें वफाक से मिल रहे हैं। ए वजीर आला सिंध, तुम NFC अवार्ड के बाद इस सूबे में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC अवार्ड का इजरा करो। मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरे हुकूक दो, मुझे मेरा पैसा दो, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दो। चौथी बात इस कराची को, इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, इस तासुबज़दा गवर्नमेंट ने कराची के टुकड़े कर दिए। कराची पहले 6 डिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट कर दिया और इस शहर को टुकड़े कर दिया। हम चाहते हैं कि कराची एक शहर था, एक डिस्ट्रिक्ट था, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत को बहाल करो और इंतजामी तौर पर नीचे 18 टाउन बनाओ, 20 टाउन बनाओ, यूनियन काउंसिल बढ़ाओ, हमें इतराज नहीं है, लेकिन कराची की एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत को बरकरार करो। और उसमें हमारी 5वीं और छठी बात ये कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कराची के तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज का इख्तियार यहाँ के इलेक्टेड मेयर को होना चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? जब मेरी बात सुनो, ये करेगा कौन? मैं जिससे बोल रहा हूँ, जो सूबाई हुकूमत है, वो तो खुद पार्टनर इन क्राइम है, वो तो खुद पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम है, वो तो इसका हल नहीं कर सकती। इसलिए मैंने पिछले 1 साल से आवाज लगा रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और वजीर आजम पाकिस्तान कराची आए। 1 साल से बोल रहा हूँ, जब ये बारिशें नहीं हुई थी, 1 साल से बोल रहा हूँ कि आओ कराची और वजीर आला हाउस जाओ और उनको कहो कि ये जो 6 मुतालबे हैं, ये जो जायज आईनी मुतालबे हैं, इसके ऊपर अमल दरामद करो, ये इख्तियारात और वसाइल नीचे दो। लेकिन मैं आज पाकिस्तान के लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। देखो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के इदारों, देखो हमें पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी, हमें MQM की शहरी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी, हमें कोई उम्मीदें नहीं थी। हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कराची के मसाइल के ऊपर अपने रिमार्क्स देना शुरू किए तो हमें उम्मीद बन गई कि हमारा मसला हल होगा। उसके बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जावेद बाजवा साहब कराची आए और 2 रातें और 2 दिन वहाँ यहाँ उन्होंने गुजारे और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कराची के मसाइल, लोगों के मसाइल के हवाले से उन्होंने यहाँ पर मीटिंगें की। हमें उम्मीद बन गई थी कि ये सूबाई हुकूमत तो हमारी नहीं सुनती, ये शहरी हुकूमत तो हमारी नहीं सुनती। शायद आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब के इंटरवेंशन से, मुदाखलत करने से अब कराची वालों के दुखों पर कोई मरहम रखेगा। लेकिन उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान आए कराची और हम कराची वाले ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि अब हमारे देरीना मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने गवर्नर हाउस का दौरा किया और गवर्नर हाउस कराची का नहीं, गवर्नर हाउस का दौरा किया, 6 घंटों के लिए आए और एक पर्चा पढ़ के चले गए। एक कागज पे 1100 अरब रुपए कराची वालों के लिए पढ़कर चले गए, देकर नहीं गए, पढ़कर चले गए। एक पर्चा पढ़ के चले गए जिस पे लिखा था कि कराची वालों को 1100 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान साहब कराची वालों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान इसी तरह से है जैसे
میں مہینے بھر مزدوری کروں، اپنی حق حلال کی روزی کما کر جب میں تنخواہ لے کر فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکلوں تو کوئی میری تنخواہ چھین لے، کوئی میری مہینے بھر کی کمائی چھین لے، اور اس کے بعد مجھے کسی خیراتی ادارے سے لا کر 2 بریانی کی تھیلی پکڑا دے، یہ لو تمہارا امدادی پیکیج، اب اس سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لو، اور پھر تصویر بھی کھینچائے۔ تو کراچی کو امدادی پیکیج دینا ایسے ہی ہے کہ آپ میری تنخواہ چھین لو، جو میں نے کمایا وہ چھین لو، اور مہینے کے آخر میں لا کر کسی خیراتی ادارے سے مجھے 2 بریانی کی تھیلی دے دو۔ کراچی کو امداد نہیں چاہیے، کراچی کو حقوق چاہیے، کراچی کو حق چاہیے، کراچی کو کوئی امدادی پیکیج نہیں چاہیے۔ کراچی اتنا کماتا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو امدادی پیکیج دیں۔ امدادی پیکیج نہیں چاہیے امدادی پیکیج، ہمیں کراچی کے حقوق چاہیے، کراچی کے حقوق چاہیے، اور حقوق ہم نے بتا دیے۔ ہمیں 18ویں ترمیم میں جو حقوق صوبوں کو دیے گئے ہیں اس کا حصہ کراچی کو دو، NFC ایوارڈ میں جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کا حصہ کراچی کو دو، کراچی سے کشمیر تک سب کو دو، ہمیں یہ حقوق جو ہمیں پیکیج نہ دو۔ تو میں پھر گزارش کرتا ہوں جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے، جناب آرمی چیف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مایوسی پہلے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے خلاف تھی، یہ جو مایوسی پہلے کراچی کی شہری حکومت کے خلاف تھی، اب اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی حالات رہے تو آرمی چیف صاحب، چونکہ آپ نے آ کر 2 راتیں گزاری، آپ نے انٹروین کیا، آپ نے مدد کی، اب یہ مایوسی خدا نہ خواستہ پاکستان کے اداروں سے لوگوں کی ناگونا ہونے لگے، پاکستان کی جوڈیشری سے، پاکستان کے آرمی چیف کے کہنے کے باوجود اگر کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر مایوسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہٹ کر مایوسی ادھر چلی جائے گی۔ اور میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت، شہری حکومت، یہ آپ کے اداروں کی بدنامی کے اوپر یہ تالیاں بجائیں گے، یہ لوگوں کو ورغلائیں گے۔ تو خدا کے واسطے اس پیکیج سے کچھ نہیں ہوگا۔ کراچی والوں کے حقوق چاہیے، کراچی والوں کو اپنے حقوق چاہیے، ہمیں پیکیج نہیں چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے۔ اور اب یہ حقوق اگر نہیں، دیکھو بھائی میں سندھ کو ٹکڑے کرنے کا جعلی نعرہ نہیں لگا رہا، میں کوئی غیر آئینی کوئی اپنے بھائیوں کو، اپنے سندھی بھائیوں کو ناراض نہیں کر رہا، کیونکہ مہاجر کراچی سے لے کر کشمیر تک رہتے ہیں۔ مجھے ایک مہاجر کی فکر ہے، مجھے اپنے ایک سندھی بھائیوں کی فکر ہے۔ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ hamaरे سندھی بھائی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے۔ لاڑکانہ میں ایڈز پھیل رہا ہے، لاڑکانہ میں ایڈز پھیل رہا ہے، وہاں لوگ مر رہے ہیں، لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے بچوں کو، وہ وہاں سے بچہ چلتا ہے کراچی میں آ کر وہ اپنی جان دیتا ہے، تھر میں بچے مر رہے ہیں، چلو میرے ساتھ سندھ میں، وہاں پر خاک اڑ رہی ہے، نہ روزگار ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے۔ تو یہ صرف مہاجروں کے ساتھ برا نہیں کر رہے، اور یہ ہمارے سندھی بھائی نہیں کر رہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ اے مہاجروں، یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بھی ہم سے زیادہ مظلوم ہے، یہ بھی ہم سے زیادہ پریشان ہے۔ ہمیں کراچی سے لے کر کشمیر تک ہمیں سب کی بات کرنی ہے۔ ہم نے اس حقوق کی جدوجہد میں ہمیں کوئی سندھی اور مہاجروں کو آپس میں نہ لڑا پائے۔ اگر ہماری خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان کو اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، ہمارے حقوق پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہ MQM اور پیپلز پارٹی مل کر یہاں پر اس صوبے میں
یہ صوبے میں نسلی فسادات کرانا چاہتے ہیں، یہ مہاجروں اور سندھیوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، یہ مہاجروں سندھیوں کو لڑوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے سارے کرپشن کی کہانی پیچھے رہ جائے اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جائیں، نفرت پھیل جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک پی ایس پی کا ایک ایک کارکن زندہ ہے ہم کبھی بھی سندھیوں اور مہاجروں میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پتا ہے یہاں اس پنڈال میں 150 سے زیادہ ایسے خاندان ہیں جن کے گھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے سیل کر دیے ہیں، ان کو اپنے گھر سے سامان نہیں نکالنے دیا جا رہا۔ ابھی چند دنوں پہلے بلڈنگ گر گئی، کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے۔ اے کورنگی کے لوگوں، آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے مدد کے لیے، یہ پی ایس پی کے علاوہ اس شہر کا کوئی اور والی وارث نہیں ہے۔ دیکھو تمہیں میرا کردار جانتے ہو، ہم وہ لوگ ہیں جب یہ کورنگی راتوں میں سوتا تھا تو تمہاری گلیوں میں کھڑے ہو کر ہم نے اپنی سینکڑوں راتیں گزاری ہیں اور تمہاری صبح کو بہتر کیا ہے۔ جس سڑک پر کھڑے ہو یہ سڑک اللہ نے ہم سے بنوائی، جو کچھ بھی آج کورنگی میں تھا یا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہم سے کروایا۔ اس کراچی کو دوبارہ دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ہر میری ماں بہن بیٹی کورنگی کے رہنے والوں کو اس تحریک کا، اس پارٹی کا ساتھ دینا پڑے گا، اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی مل کر ہم جو تحریک چلا رہے ہیں، ہمارے جو مطالبات ہیں اس سے ہماری اس نسل کے بھی مسائل حل ہوں گے اور آئندہ آنے والی ساری نسلوں کے مسائل حل ہوں گے اگر ہماری جائز باتوں پہ اگر کان نہیں دھرا گیا تو میں کورنگی والوں تیار رہو، تیاری کرو۔ میں کراچی کی ایک ماں بہن بیٹی نوجوان بزرگوں کو لے کر میں اس شہر کی روڈوں پر نکلوں گا انشاءاللہ تعالی، میں شہر کے روڈوں پر نکلوں گا اور مصطفیٰ کمال ٹیلی فون پر بیٹھ کر دور سے لوگوں کو نہیں مروائے گا۔ اگر تم اپنے بچوں کے ساتھ روڈ پر نکلو گے تو مصطفیٰ کمال بھی اپنے بچوں کے ساتھ تم سے آگے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی، تم سے آگے کھڑا ہوگا۔ پہلے اگر جان جانی ہے تو ہماری جان جائے گی، اس کے بعد تمہیں کوئی ہاتھ لگائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کراچی بولو کورنگی والوں تیار ہو، پوری کراچی کا ایک ایک کونا ہمیں بلا رہا ہے، پوری کراچی سے تمام یوسی سے ٹاؤنوں سے دعوت ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ جو ہم اپنے اس موومنٹ کا آغاز کریں گے وہ ہم کورنگی کے لوگوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج اس سلسلے میں تمہاری دعوت میں پہلی دفعہ پہلا ہمارا یہ پروگرام ہے، یہ آج کورنگی کا ہے۔ کورنگی سے لے کر سرجانی تک، سرجانی سے لے کر ملیر کے گوٹھوں تک، ملیر کے گوٹھوں سے لے کر ہاکس بے تک، اور ہاکس بے سے لے کر کماڑی تک، اور کماڑی سے لے کر بن قاسم تک انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پاک سرزمین پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آنے والا وقت کراچی کے مظلوموں کا ہے، مسائل کے حل ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف پاک سرزمین پارٹی کر سکتی ہے۔ آج دیکھو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسائل کے حل کے لیے، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کسی سے کوئی تجویز، کسی کی تجویز سنی جا رہی ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی کی ہے۔ ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہ مسئلے کا پتہ ہے نہ مسئلے کا حل ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، میرے دور میں کبھی بھی نالے کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ میرے دور کا چیف جسٹس پاکستان دنیا پاکستان بھر میں عدالت لگا کر کہتا تھا کام دیکھنا ہے پاکستان والوں تو جا کر مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو۔ آج کا چیف جسٹس کہتا ہے، آج
آج کے میئر کو آج کے وزیر اعلیٰ کو آج کا چیف جسٹس پاکستان کہتا ہے ابے تو جان کیوں نہیں چھوڑ رہا اس شہر کی, تو جان کیوں نہیں چھوڑ رہا. چیف جسٹس آف پاکستان میئر کو کہہ رہا ہے تم جان کیوں نہیں چھوڑ رہا اس شہر کی. میرے زمانے کا چیف جسٹس کہتا تھا کام دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کمال کا جا کر دیکھو. ہمارے زمانے میں کسی عدالت نے کچرے کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی, ہمارے زمانے میں کسی عدالت نے نالوں کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی. سارا نظام چل رہا تھا, اس لیے چل رہا تھا کہ اے کورنگی والوں میں نے اپنے بچوں کو تمہارے پیسوں میں سے حرام نہیں کھلایا, میں نے کوئی چوری نہیں کی, سینکڑوں ارب روپے خرچ کیے. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے حرام کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا, لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. اس لیے کہتا ہوں مسئلہ اختیار کا نہیں ہے, مسئلہ کردار کا ہے. کوکین پینے والوں کو کوئی اختیار نہیں دے گا, کوکین پارٹی کرنے والوں کو کوئی اختیار نہیں دے گا. ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے, ان کو اگر لندن کا میئر بنا دو گے یہ لندن کو بھی 6 مہینے میں لیاری بنا دیں گے. تیار ہو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. بولو سب تیار ہیں, سارے کورنگی والے ادھر میں سب تیار ہو. بس انشاءاللہ تعالی فتح بہت قریب ہے. آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے, کورنگی والوں کا ہے, کراچی والوں کا ہے. ساتھیوں تیاری کرو, اگلی یوسی میں کورنگی کی دوسری یوسی میں اس سے بڑا مجمع انتظار کر رہا ہے. تو چلتے ہو ساتھ, چلو تیاری کرو. پاکستان